لاہور میں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہمارا سحری جو ہے وہ تو نیا پاکستان میں ہوگا، اور افطاری تک پرانا پاکستان میں واپس داخل ہو جائیں گے۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالی بنی گالا کا شیطان کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں۔ میں ہر پاکستانی کو جو مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو اس تبدیلی کے نام پہ تباہی کی وجہ سے کوئی امید نظر نہیں آ رہا، جن کو یہ فکر تھا کہ ان کا وزیر اعظم ناکام نالائق ہے، اور ان کی ناکامی کی وجہ سے، ان کی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے عام آدمی کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا تھا، ان سب کو، ہر پاکستانی کو، ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے 3 سال اس رژیم کا مقابلہ کیا، میں آپ سب کو، میڈیا کی کمیونٹی کو، جو 3 سال اپنے میڈیا کے آزادی پہ حملے برداشت کرتے رہے، میں ہر اس پاکستانی کو جو اپنا جمہوریت کا فکر مند رہے ہیں، جو عدلیہ کا آزادی کا فکر مند رہے ہیں، ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم آپ کے مسائل کا حل نکالنے کا آغاز ہوگا۔ کل سے ہم اس سفر کا شروعات کریں گے جس سے ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھ سکیں گے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کے لیے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں گے، اور پھر عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپنے حکمران الیکٹ کرواتے ہیں، اور وہ عوامی حکومت عوام کے سارے مسائل حل کر لیں گے۔ میں آپ کے تھرو پورا عوام تک اور ہر کسی کو یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو بار بار کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آنریبل ایگزٹ اپنایا جائے، ایک وقت کا اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے، اور اگر آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے تو یہ شکست ماننا چاہیے، یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل، پرامن، جمہوری، رسپیکٹفل انداز سے ہو۔ افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ بدامنی ہو، یہ کوشش کرے گا تصادم ہو، یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر، یا اگر پارلیمان کا باہر نہیں تو اندر ہی صحیح وائلنس ہو، اور اس وائلنس کے نتیجے میں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو، ہمارا جمہوری ڈیموکریٹک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کو by the use of force and by the show of force and by the display of force اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب this is a very serious issue، اس پارلیمان تو ہمارا سپریم انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمان ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ اس ملک کی تاریخ ایسا ہے کہ ماضی میں کسی بھی ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے نہیں نکالا گیا ہے۔ تو آج جب ہم جمہوری طریقے سے
وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں تو اس جمہوری طریقے کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل یہ پریزیڈنٹ پارلیمان کے ادارہ کے لیے قائم ہو جائے گا، پھر اس کا اثر پاکستان کا مستقبل پہ اس کا اثر ہوگا. اسی اسلام آباد میں کیا ادھر کے دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کے بھی اپنے قانون اور اپنے رولز کے مطابق اپنا سربراہ کو لگانے کے طریقہ کار ہے. جیسے پارلیمان کے ساتھ ہی ہمارا سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس کیسے چنا جاتا ہے، کیسے بنا جاتا ہے، اس کا اپنا اوتھ کا پروسیس ہے. ٹرانسفر آف پاور ایک سے لے کے دوسرے تک ہے. اور کل اگر اجازت دی جائے گی کہ ہمارا ادارہ میں زبردستی بائی دی یوز آف فورس اور ڈسپلے آف فورس ہمارا پروسیجر کو، ہمارا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ پریزیڈنٹ پھر کسی اور ادارہ پہ بھی کل کوئی کوشش کرے گا کہ وہ استعمال کیا جائے. یہ ہم پاکستان میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن سے باؤنڈ ہے، اور ہر ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کریں. اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر کو ہاؤس میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو یا کسی کو ریڈ زون میں نہیں لے آئے. اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال اور احتجاج کا کال دے رہا ہے آج کا دن اور کل کا دن کے لیے. کچھ دن سے اپنے تنظیمیں، پی ٹی آئی کی تنظیمی امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو، اپنے ٹائیگر فورسز کو اسلام آباد پہنچائے. وزیر اعلیٰ کے بھی، ڈیفنس منسٹر، مختلف پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیان ریکارڈ پہ آ چکے ہیں، آڈیو سامنے آ چکے ہیں. And I call upon the Supreme Court of Pakistan to exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. It has the authority to call upon any agency to aid the Supreme Court in implementing its order. ہر ادارہ، ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، اور کسی کو اس ہرا ہوا شخص کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے، ہمارے ملک کی قسمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے. متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت دکھا چکا ہے. کل کا فارمیلٹی ہی رہتا ہے، اور وہ فارمیلٹی کو آئینی اور قانونی طریقے سے فالو ہونا چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں اپنے لوگوں کو کیسے تحفظ کیا جاتا ہے اور کیسے پہنچائیں گے، مگر ہر ادارہ کو اور ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو دیا. ایک جو کہا گیا آج فورن جرنلسٹ کو عمران خان نے جواب دیا کہ کل جو بھی رزلٹ آئے گا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس بینگ رپورٹڈ کہ میڈیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کور دی سیشن ٹمارو. یہ تو وزیر اعظم صاحب پہلے سے ہی کہہ رہا ہے. پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ ہارے گا نہیں، اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا. اب یہ کس قسم کا کرکٹ کا کھلاڑی ہے جو ہار کے پچ پہ لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ہارا. اس سے صرف کہنے سے نا کہ میں ریزلٹس نہیں مانوں گا، میں ہار نہیں مانوں گا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نے ہارا نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. He will cease to be the Prime Minister of Pakistan. There is no confusion in the law or in the Constitution as far as that is concerned. His cabinet will cease to be the cabinet of Pakistan.
اگر آئین اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، اگر پارلیمان اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، پاکستان کے عوام نے پہلے ہی اس کو وزیر اعظم نہیں مان رہا تھا، سپریم کورٹ بھی اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، اور ہر ادارہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں ہار نہیں مانتا۔ میڈیا کو اجازت ہونا چاہیے، آپ کا حق ہے، آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ نظر آئے کہ اس ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی دھاندلی کی کوشش کی جائے تو آپ کے سامنے نظر آئے۔ اور میں and I appeal to the Supreme Court of Pakistan کہ جہاں وہ اپنا آرڈر پہ عمل کر رہے ہیں، وہ یہ بھی انشور کرے کہ پی ٹی وی، پارلیمنٹ اینڈ میڈیا are allowed access، تاکہ دنیا بھر، پورا پاکستان کے عوام اور آپ بھی خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمان میں کیا آئین کا حکمرانی ہے۔ اور اگر ہم پارلیمان کے اندر آئین کا حکمرانی قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی ملک میں ہم کہاں آئین کا حکمرانی قائم کریں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ میجورٹی ہمارے پاس ہے، رزلٹس آپ کے سامنے ہیں، مگر ان کے ارادے، ان کے طریقہ کار، ان کا ماضی، ان کے اب کا سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں، اور اس لیے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ایک آرڈر سامنے ہے، تو دس از کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ، اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ the law take its course, the constitution take its course, and we ensure کہ there is a peaceful transfer of power۔ بلاول صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ آئین پہ عمل کیا جائے، لیکن دوسری طرف سے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات زیادہ لینے پہ زور دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو آپ ایڈریس کریں بہت دنوں سے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب وہاں پہ کارکن چلے گئے کسی پارٹی کے، تو انہوں نے خود بھی تحفظ، وہ بھی خود پروٹیکشن میں چلے گئے، تو اب اگر کل پارلیمنٹ کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کن کو کہیں گے کہ آگے تحفظ دیا جائے؟ اگر کارکن پارلیمنٹ کے اندر آ کے ہنگامہ، کارکن پارلیمان کے اندر کو مجھے امید ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سپریم کورٹ کے آرڈرز تو موجود ہیں، تو اب سے ہی سارے انتظامیہ اور سارے ادارے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چل رہے ہوں گے، اور خان صاحب کے کہنے پہ تو نہیں چل رہے ہوں گے۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ موجود ہے، ہمارا جوڈیشری موجود ہے، وہ بالکل ہی ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں پر امید ہوں، I'm certain انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کسی بھی قسم کی غیر جمہوری، غیر آئینی کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ صاحب، کل ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مجھے 3 آپشن دیے گئے تھے، جس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ 3 آپشن وزیر اعظم نے مانگے تھے، کسی اور نے نہیں دیے تھے۔ آپ چونکہ اس چیز کے وٹنس ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ہر کوشش کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالے، اور اس کا آخری کوشش شاید یہ ضرور ہوگا کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، لیکن اس کا پہلا کوشش نہیں تھا، اور اس سے پہلے، کافی پہلے سے ان کے وزیر میرے سینیٹر سے، میرے ایم این اے سے جب بھی انٹریکٹ کرتے تھے، یا کوئی اچانک مل جاتے تھے میرا کسی پارلیمنٹیرین سے، ان کا یہی انداز تھا، وہ تقریباً بھیک مانگ رہے تھے کہ واپس لو آپ کا عدم اعتماد، ہم آپ کو حکومت میں ہمارے ساتھ ڈالتے ہیں، ہم مل کے الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں، ہم پھر الیکشنز میں جائیں گے، لیکن تب بھی ہمارا جواب تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور اب بھی ہمارا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی بھی این آر او کے لیے تلاش نہ کرے، کوئی بیک ڈور راستہ تلاش نہ کرے، اور وہ آنریبل طریقہ اپنائے، جو دو ہی طریقے ہیں، ایک عزت کے ساتھ استعفیٰ دو، یا عزت کے ساتھ پارلیمان میں آ کے پرامن طریقے سے پروسیس کے رسپیکٹ کرتے ہوئے اس چیز کا سامنا کرو۔
یہ رونا دھونا بند کرو. یہ کوئی کرکٹ کا کھیل نہیں ہے, یہ ملک, حکومت اور ریاست کے چلانے کی بات ہے. یہاں اس قسم کی بچکانہ حرکتیں نہیں چلیں. آج وزیر اعظم صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا, جو کال اس میں ایک تو انہوں نے اپوزیشن کے اوپر مقدمے بنانے کی بات کی کہ آج لیگل ٹیم سے وہ مشورہ کریں گے. زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمے قائم کر کے ان کو گرفتار کریں گے. دوسرا سر, کیا ٹرمپ کی طرح عمران خان بھی کل پارلیمنٹ کے اوپر اپنے کارکنان سے حملہ کروانے جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ سے جب آپ دیکھتے تھے نا, جب ملتے تھے تو بچہ بن کے اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہے اور انہی سے انسپائر ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ منی ٹرمپ ہی بنے. تو یہ ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وہاں امریکہ جہاں ایک الیکشن ہارتے ہوئے ایک what they call a big lie was framed by the Republicans. تو اب بھی وزیر اعظم صاحب اپنا بگ لائی فریم کرنے کی کوشش میں ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وزیر اعظم کو پہچان چکے ہیں اور 3 سال سے یہ جھوٹ کہتے آ رہا ہے اور اب ان کے جھوٹ نہیں چلیں گے. اور اب وقت تو ختم ہو گیا, یہ تو اب مقدمے کاٹنے میں تو ان کا باری ختم, اب ہم مقدمے کاٹیں گے. مگر مجھے جو لگتا ہے کچھ وزیر اعظم سے نے کچھ انٹرویوز کیے ہیں اور اس میں وزیر اعظم صاحب کافی ہی پریشان لگ رہے ہیں ایک دو باتیں پہ, کہ ایک اس کا ذاتی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جائے گا, خاتون اول کا کیریکٹر اسیسینیشن کیا جائے گا, شاہد وزیر اعظم صاحب گھبرا رہا ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی کی جائے گی. میں وزیر اعظم صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنا پورا کوشش کروں گا, میں شہباز شریف صاحب کو مناؤں گا. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب رانا ثناءاللہ صاحب کو انٹیریئر منسٹر بنا رہا ہے, تو میں اپنا پورا کوشش کروں گا کہ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو بھی, اور میرا ریلیشن شپ, میرا ورکنگ ریلیشن شپ اب ان سب کے ساتھ بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کو کنونس کر سکوں گا کہ آپ کے خلاف ایسے کوئی انتقامی کارروائی نہ کیا جائے. مگر اگر آپ غیر جمہوری کام کرنے جا رہے ہو, آپ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہوں, تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ آرٹیکل 6 کا قانون ان پہ لگے جو بائی پلان اینڈ بائی انٹینٹ are going to use or intend to display or use a show of force to undermine our constitutional process. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ آئین اور قانون کا دائرے میں رہیں, اور ہمارا پھر پورا کوشش ہوگا کہ جو بھی حکومت آنے والا ہے وہ بھی آپ کو اس طریقے صرف آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے. بہت شکریہ. اوکے, تو جہاں تک اگر خطرہ ہے تو وزیر اعظم صاحب تو اب قانون اور آئین کی بات نہیں کر رہے ہیں, اور جو حالات بن رہے ہیں شاید ان کا یہ کوشش ہوگا. مگر جہاں ایک سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, وہاں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس آرڈر کا خلاف ورزی ہوتا ہے تو ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گا. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر دھاندلی نہ ہوا تو ہم جیت رہے ہیں, اور اگر یہ دھاندلی کا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویسے ہی انہیں اڑنا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ. تو اٹ از اے ون ون سچویشن. مگر ہم چاہیں گے کہ یہ پورا طریقہ پرامن طریقے سے چلے, بیکاز اٹ از اے ڈیموکریٹک پروسیس and we want کہ Pakistan should run as according to the rule of law and not as the law of the jungle. Sorry. جو بھی اینیلے کی سوال پوچھا, تھوڑا سا اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ رائٹر نے جو اسٹوری ریلیز کی اپنے
प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं दोबारा के जी अपोजिशन कॉन्स्पायर कर रही थी अमेरिका के साथ मिलकर, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, तो मैं इसलिए हाउ कम आई एक्सेप्ट रिजिग्नेशन। दूसरी बात आपने की कि बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, तो बदअमनी पैदा करने के मकासद क्या हैं? एक ही मकसद हो सकता है कि वो गैर आईनी कुव्वतों को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, उनको दावत देना चाहते हैं। ओके, जहाँ तक फॉरेन साजिश है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि कैसे ये कौम को और अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाने चाह रहे हैं। और एक बार फिर इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि अगर हमारा ये सारा प्लान इनका रशिया जाने से पहले बना था, यूक्रेन का जंग शुरू होने से पहले हमने ये मेहनत शुरू कर दिया था, तो कैसे वो आज जब अपने अक्सरियत खो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये फौरन साजिश है। ये 100% झूठ है। इमरान खान हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और हमारा फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं एक आईनी प्रोसेस से निकलने के लिए, और वो साफ नज़र आ रहा है। एंड दिस वोंट स्टैंड इन एनी कोर्ट। कोई कोर्ट इसका ये इल्ज़ाम या ये केस नहीं चलने देंगे। जब साफ नज़र आ रहा है कि वही वज़ीर आज़म जो पहले इस हमला को, जो अदम एतमाद है, इसको वो उसने खुद तोहफा करार दे दिया था, वो आखिर वक्त में कैसे, जैसे वो अपना अक्सरियत खो जाता है तब फौरन साजिश बन जाता है। तो अब इसका झूठ नहीं चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत का बहाली की तरफ भर रहे हैं। बदअमनी इसलिए कि अपना हार नज़र आ रहा है और उसका ये आदत नहीं है हार मानने का। उसने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माना है, तो उसको यकीन ये नहीं हो रहा है कि कैसे हारा है। तो ये वही बात है कि अगर मुझे नहीं खेलने देंगे फिर मैं किसी और को नहीं खेलने दूंगा। लेकिन इसकी भूल है अगर ये समझता है कि पाकिस्तान उस जगह पे खड़ा है कि हम इस किस्म का तसादुम, इस किस्म का बदअमनी, इस किस्म का एनर्की को बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर ये इस किस्म का कोशिश करते हैं तो इस मुल्क के सारे जमहूरी क़ुव्वतें और इस मुल्क के सारे आईनी इदारे, मेरा उम्मीद है कि मिल के इमरान के इस साजिश को नाकाम करवाएंगे। अब्दुल्ला ने भी एक बात बोली है। एक मिनट अब्दुल्ला साहब, ये अदमी जमात की पूरी तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने बड़ा किरदार अदा किया जो दिखाया जा रहा है, लेकिन आप इमरान खान को निकालने के बाद नई हुकूमत में कोई भी वज़ारतें नहीं ले रहे, तो इसके पीछे क्या सियासी हिकमत अमली है? हमने इस वक्त हम सिर्फ इस बात पे फोकस्ड है कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान को इसलिए कि वो सिलेक्टेड है और आगे जाके भी ताली करने की कोशिश कर रहा है कि हमने इसको हटाना है, साफ और शफाफ इलेक्शंस की तैयारी करना है और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन साफ और शफाफ इलेक्शंस से पहले ज़रूरी है। जहाँ तक आने वाले हुकूमत का क्या शक्ल होगा वो तो यूनाइटेड अपोजिशन का फैसला होगा। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइए अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनान को उकसा रहे हैं, वहीं पर वो सदर और स्पीकर से भी ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कल को ऐसा स्पीकर माहौल बनाए कि ये मामला मजीद आगे जाए, मजीद मौका मिले। तो मुतहिदा अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है कि आप किस तरह इसको टैकल करेंगे जबकि आप मजबूत पोजीशन में? ओके, सो देयर आर टू थिंग्स। एक तो को आइन में गुंजाइश नहीं है कि कल का दिन का इलेक्शन आगे खींचा जाए। आज भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यही बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और आइन के तहत वज़ीर आज़म साहब को समझाया है। तो ये एक वजह है कि ये काम नहीं हो सकता है, और इंशाअल्लाह ताला कल हम भी ऐसे सरप्राइज देंगे जिसकी वजह से ये काम नहीं हो सकेगा। अच्छा बिलावल साहब ये बताएं कि स्पीकर हर दफ़ा जब भी अपोजिशन कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करती है वो अपना आर्डर सुनाकर और सीधे अपने चैम्बर की तरफ निकल जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा उन्होंने किया तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी? दूसरा, एक उन्होंने ये भी इंतजार किया है कि हम
मुनारफ लोगों को शायद काउंट न करे, इस पर आप मैं समझता हूँ कि आइन को गुंजाइश नहीं देता है स्पीकर को धांधली करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला हमारा लाहे अमल ऐसा होगा कि हम स्पीकर को धांधली करने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। सही सर, अभी अफवाह चल रही है कि आर्मी चीफ को सैर करने की कोशिश भी की जा रही है, इस हवाले से आप ये मैं समझता हूँ कि आप हुकूमत के वज़ीर से भी पूछे तो वो आपको कहेंगे कि झूठा खबर है, और ख़ान साहब का ये पता नहीं क्यों ये आदत है कि ये पीछे से इस किस्म का प्रोपेगेंडा चला के फिर जाके डिनाई करता है। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान की आज का माहौल में वज़ीर आज़म साहब के पास क्यों इसका इजाज़त नहीं है। वो इसलिए कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा हो चुका है, मगर वो अपना अक्सरियत भी खो चुका है। इस किस्म का साजिश अगर वज़ीर आज़म साहब वाकई कर रहा है तो ये नाकाम ही होगा, और उसका कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसा काम वो नहीं कर सकता है जब तक वो अपना अक्सरियत साबित नहीं करता है। सर, मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत में किस कदर मुत्तहिद होगी और इंतकामी सियासत भी करेंगी या आवाम के लिए रिलीफ प्लान भी है? हमारा जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो ये होगा कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, और जितना जल्दी हो सके नया और साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मेरा नज़र ये है, मेरा ख्याल ये है कि अगर हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है तो हमारा पूरा फोकस उस तरफ होना चाहिए और इंतकाम की तरफ नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि अगर यूनाइटेड अपोजिशन इस बात पे कंसेंसस बनता है या नहीं। थैंक यू। बस मौलाना साहब का